يهدي الله لنوره من يشاء. اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ APS قرآن حدیث کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں میں۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھیں کہ سارے عالم میں، یہ ساری دنیا میں قرآن مجہول پڑھنے والے اور صحیح نہ پڑھنے والے اور بہت سے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو ہماری یہ فکر ہے، یہ رمضان المبارک میں جو عملہ اکٹھا ہوتا ہے مسجدوں میں، بہت زبردست عملہ ہوتا ہے، مگر ان میں سے قرآن شریف کو صحیح پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کو لگتا ہے تو صحیح ہے۔ ہم اگر قاری صاحب کی طرح قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے۔ ہم قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو قرآن اپنا سنائیں، وہ ہم کو بتائیں گے کہ ہمارا قرآن صحیح ہے یا نہیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بھرپور استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں، کاروبار میں، اپنے کام کاج میں، ہر ایک چیز میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم کو اس کا حساب دینا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہاتھ، پیر، بال، ایک ایک روئیں روئیں جو بولیں گے، وہ آپ کی سائڈ لے کے نہیں بولیں گے، وہ آپ کے خلاف بولیں گے، وہ بولیں گے جو اللہ چاہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ آپ کے نہیں ہیں، میری بہن، میری ماں، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف نہ بول۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ جس کے ہیں وہ اس کی بولیں گے۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا بولتے ہیں، کہ کتنی بڑی عوام ہے، کہ کتنی بڑی تعداد میں ہے کہ لوگوں کو قرآن شریف صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم فکر نہیں کرتے ہیں، ہماری خود کی کمی ہے۔ اگر کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، مگر ہم اپنے اوپر خود سے جو ظلم کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جو نعمتوں کا ہم بھرپور استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کا صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کرایہ یہ ہے کہ ہم اس سے جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو بھی حاصل کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا نکال رہے ہیں، ہم کیا صدقات خیرات کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس کا کرایہ صرف اور صرف صدقات خیرات ہرگز نہیں ہے، اس کا کرایہ بہت کچھ ہے۔ آرام دینا بھی ہے، نمازوں کا پڑھنا بھی ہے، جو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، کان اور بہت ساری نعمتیں۔ جیسے ہماری خوراک ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، تو ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی خوراک ہے نماز، ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ تو میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، قرآن سیکھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سیکھیے۔ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیے کہ وہ جا کے قرآن سیکھیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ قاری بن جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو قاعدے سے پڑھنے لگیں، جو اس کا حق ہے اس سے پڑھنے لگیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو باورچی نہیں بننا ہے، آپ کو صرف کھانا بنانا سیکھنا ہے۔ وہ تو آپ کا شوق ہے، آپ کی مرضی، مگر یہ سیکھنا ہوگا کہ کھانا کیسے بنتا ہے۔ ہم کو یہ سیکھنا ہوگا کہ قرآن شریف کیسے پڑھنا ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے بنانا تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ ہم یہی کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، مدرسوں میں، بچوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں جا کے کچھ پیسے دے کے ایصال ثواب کرتے ہیں لوگوں۔ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے قریب قریب کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا۔ ابھی ہم یاد کرنے لگیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا، تو ہم کو وہ یاد ہی نہیں ہے تو ہم ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ہمارے جانے کے بعد بھی یہی ہوگا، ہم چلے جائیں گے اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے معمول نہیں بنایا، ہماری یہ خود کی کوتاہی ہے۔ ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا، ہم نے کوئی ترتیب نہیں بنائی۔ ہم کو قرآن شریف صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، ہمارے اپنے گھر میں کسی کو صحیح سے نہیں آتا، محلے میں نہیں آتا، شہروں میں نہیں آتا۔ نظام یہ ہے کہ ہم نے یہ معمول نہیں بنایا کہ ہم ایک وقت مقرر کریں، گھر کا ہر ایک فرد بیٹھے، کچھ نہیں تو 10 منٹ، 5 ہی منٹ، ہر کوئی وضو کر کے بیٹھے اور قرآن شریف کی تلاوت کرے، اور پھر جو مرحومین ہیں ان کو ایصال ثواب کرے۔ اگر ہمارے گھر کا یہ نظام بن گیا تو روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، اور ہم یہ ایک نظام دے کے جائیں گے۔ ہم چلے جائیں گے تو یہ کڑی چلتی رہے گی، اور جو کرے گا وہ اپنی غرض سے کرے گا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ آج ہم کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد کل ہماری نسلیں کریں گی۔ ہم نے ہر ایک چیز کی سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کو ترتیب دیا ہوا ہے، مگر ہماری جو آخرت ہے، ہم جب قبر میں تنہا رہیں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں ہمارے اعمال کام آئیں گے، جو ہم کر کے گئے ہوں گے، جو ہم بتا کے گئے ہوں گے، جو ہم سکھا کے گئے ہوں گے، جو ہم نظام دے کے گئے ہوں گے۔
ہم اگر آج دنیا دیکھ کے جائیں گے تو ہماری نسلیں اس میں بہت آگے ہوں گی اور دین کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود قرآن نہیں سیکھیں گے، ان کو سیکھتے ہوئے نہیں دکھائیں گے، ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دکھائیں گے، ہم ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ روزانہ ہم کام پہ جا رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، ہم یہ دکھا ہی نہیں رہے ان کو کہ ہم اپنے بڑوں کو ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی معمول نہیں دکھا رہے، ہم کوئی ماحول نہیں بنا رہے، ہم یہ فکر نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے علاقے کے مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جمع کریں، ہر فرد سے فردن بات کریں اور ان کو قرآن سکھائیں، ان کا قرآن صحیح کریں۔ ہم ہر ایک چیز کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے فرقوں سے تو بچا لیا کہ ہمارا فرقہ غیروں کے فرقوں پہ نہ چلنے لگے، مگر ہم یہ بھول گئے، فرقے کی بات کرتے کرتے ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچنا ہے۔ ہمارا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جلسوں میں بیانات میں جاتے ہیں، مگر ایک کے بعد ایک جلسہ، ایک کے بعد ایک جلسہ، ایک کے بعد ایک بیانات، ایک کے بعد ایک جلوس، ہم برابر جاتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں پچھلی مرتبہ گئے تھے وہاں جو باتیں کہی گئی تھیں اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا، ہم نے کتنی کوشش کی، ہم نے کیا کیا، ہم نے اس بیانات سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، دین کی محفلیں مل رہی ہیں، اللہ والوں کی محفلیں مل رہی ہیں، ہم اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں، حصہ بھی لے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، چراغ کی طرح روشنی تو دے رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، مگر ہم خود کو جلا رہے ہیں، ہم خود یہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اسٹیج بھی سجا رہے ہیں، ہم پوسٹر بھی چپکا رہے ہیں، ہم عوام کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، ہم چائے اور کافی بھی بنا رہے ہیں، ہم دعوتیں بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پورا لگا رہے ہیں، مگر ان بیانات کا جو مقصد ہے، جو میسج ہے، وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی، ہم جیسے بھولے ہوئے ہیں اپنے مرحومین کو، ویسے ہمارے جانے کے بعد ہم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ حقیقت ہے، آپ مانتے ہیں؟ ہم لوگوں سے جو بڑے بزرگ تھے، دادا، نانا، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا دکھتا ہے کہ یہ لوگ دیندار تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے۔ ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں، ہمارے پوتے نواسے، یہ سب کیا کہیں گے؟ یہ سب کہیں گے ہمارے ابا بڑے دیندار تھے، انہوں نے ہمارے پردادا کی ایصال ثواب کے لیے 100 روپے دیے تھے۔ 100 روپے دینے کو دین سمجھیں گے؟ ہم نے یہی تو کر کے دکھایا ہے کہ ایصال ثواب کرنا ہے تو مدرسوں میں جا کے دے دو، ہم نے یہی سکھایا ہے۔ ہم نے معمول نہیں بنایا، ہم نے نظام نہیں بنایا، ہم نے ترتیب نہیں بنائی کہ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور روزانہ ایصال ثواب کا معمول ہو۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ ہماری خود کی فکر ہو، ہم خود جا کے امام صاحب سے یا قاری صاحب سے قرآن سیکھیں، حافظ صاحب سے قرآن سیکھیں، ہم اپنا قرآن صحیح کریں۔ ہمارے مسائل کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا قرآن نہیں صحیح ہے۔ جب قرآن نہیں صحیح ہوگا تو نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر نمازیں نہیں صحیح ہوں گی، پھر دعاؤں کا مسئلہ ہوگا، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، بس ہم پڑھ رہے ہیں، ہم فرائض پورے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ بھی وقت با وقت عزت اور رزق دے رہے ہیں، مگر کوئی دلی سکون نہیں، ادھر پریشان ادھر پریشان۔ جس طرح سے ہم دین پہ توجہ دے رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو نہیں، یہ ہم آنے والی پوری نسل کے ذمہ دار ہیں۔ ہر فرد یہ سمجھے کہ ہم اپنی نسل کے رہنما ہیں۔ ہم جو آج بتا کے جائیں گے، جو نظام دے کے جائیں گے، جو ترتیب بنا کے جائیں گے، وہ ترتیب بنی رہے گی۔ ہم آج قرآن سیکھیں گے اور سیکھنے کی فکر کریں گے اور سکھائیں گے اور ایک نظام دے کے جائیں گے، تو یہ ہماری ساری نسل آنے والی دین پہ چلنے والی ہوگی اور ان سب کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائی، یہ بہت ضروری ہے، ہم یہ سیریس نہیں لے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم فرقہ واریت کی بات اہم سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم اپنے فرقے پہ قائم ہیں، ہم جیت گئے۔ کیسے جیت گئے آپ؟ فرقہ واریت کی آگ سے بچ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ ہم سے اپنا سوال ہوگا، ہم نے واقعات بہت سنے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا نا، تو نبی کے بیٹے کو نہیں بخشا جائے گا، نبی کے بھائی کو، نبی کی بیوی کو۔ تو جب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم کیسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کا حافظ عالم بنا دیا، ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے ایصال ثواب کر دیا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہم یہ جو دھوکہ کر رہے ہیں نا، ہم یہ جو دھوکہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کے ساتھ ایصال ثواب کو لے کے، یہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں، یہ اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اپنی نسل کو ہم یہ سبق دے رہے ہیں
کہ میرے جانے کے بعد یہی کرنا، وہ یہی کریں گے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ معمول ہے، ہم روزانہ کام پہ جاتے ہیں، کام سے آتے ہیں، مگر ہماری دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر دین میں کوئی دلچسپی آتی ہے تو ہم پیسے کچھ نکالتے ہیں اور دے دیتے ہیں، بس ہو جاتا ہے کام۔ وہ سال بھر میں رمضان سے پہلے ایک رات آ جاتی ہے تو قبرستان چلے گئے تو یاد آ گئے مرحومین، تو اصالہ ثواب ہو گیا۔ قبر کے اندھیرے میں جب ہم تنہا ہوں گے تو ہمارے یہی نیک اعمال جو ہم کر کے گئے ہوں گے یہ ہماری روشنی بنیں گے۔ آپ یہ محسوس کریں، یہ سوچ کے دیکھیں کہ قبر کا اندھیرا کتنا غضبناک ہوگا، کیسا وہ سناٹا چھایا ہوگا رات، کیسے ڈراؤنا ماحول بنا ہوگا۔ ہم وہاں اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے چلے آئیں گے، سب مٹی دے کے چلے آئیں گے، کوئی نہیں وہاں رکے گا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ تو آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھے گا، اس کو اپنے کام ہوں گے، اپنے مسائل ہوں گے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں آج۔ ہم کہیں بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ ہم کسی کو فرصت نکال کر قرآن شریف کی تلاوت کر کے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی نیک اعمال کر کے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، اصل تو یہی ہے۔ ہمارا اگر قرآن صحیح ہو تو ہماری دلچسپی ہو، ہم ایک نظام رائج کریں، ہم ایک ترتیب بنائیں۔ تو میرے بھائی، میرے بہنیں، میری مائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آنے والی نسل کی محافظ بن جائیں، بچا لیں۔ تو ہمارا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو عام کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلا کے اور ساتھ چل کر اور چلا کر انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا مقصد رضائے الہی ہے، نہ کسی کو تکلیف دینا ہے اور نہ کسی سے بدگمان ہونا ہے۔ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، وقت حالات کی ضرورت سے کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں اور دعائیں اور کچھ دین کی اہم باتیں جو بیانات کی شکل میں ہوں گی، یہ سب مواد انشاءاللہ آپ کو روزانہ ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں یہ عمل کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے وقت انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی نسل کا، اپنی آل اولاد کا، اور جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کا بہت خیال رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہمارا۔